بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محنت کش اور ہاتھ سے کام کرنے والے کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، یہاں تک کہ جو عزت اور مقام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور اور محنت کش کو عطا فرمایا ہے، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ میرے پاک نبی اس کائنات کی جان، ہم سب کے ایمان کی جان، رب کے سونے سچے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپسی فرما رہے تھے تو آپ کا استقبال آپ کے غلام ایک صحابی جناب سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں انہوں نے اپنا ہاتھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا کہ آپ کا ہاتھ زخمی ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سعد تمہارے ہاتھ کو یہ کیا ہوا ہے، یہ زخم کیسا ہے؟ تو حضرت سعد انصاری عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے آقا بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پر یہ زخم آ گیا ہے، چونکہ میں مجبور ہوں، میرے گھر والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کی بنا پر مجھے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سعد کے ہاتھ کو لیا اور اس کو بوسہ دیا، اور آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا، یہ وہ ہاتھ ہے جسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ایک محنت کش کو، ایک حلال روزی کی جستجو میں زندگی بسر کرنے والے شخص کو وہ عزت عطا فرمائی کہ آپ سید عالم ہیں، آپ رب کے سچے محبوب ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ بچے تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ نے آپ کو بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ ایک محنت کش اور حلال روزی کی جستجو کرنے والے کو وہ عزت اور احترام عطا کر رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے اور اسے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اس ہاتھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس سے بڑھ کر مزدور کو، ایک محنت کش کو کیا مقام مل سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو رب کا سونا محبوب بوسہ دے؟ جو احترام، جو عزت اسلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو عطا کرتے ہیں، شاید ہی کسی اور مذہب میں، شاید ہی اسلام سے ہٹ کر کسی اور اخلاق میں ایسی مثال ملتی ہو۔ جو شان، جو عزت میرے آقا نے حلال روزی کمانے والے کو عطا فرمائی اور جو حقوق دیے، وہ کہیں اور اس کی مثال موجود نہیں۔ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تربیت فرماتے ہوئے یہ امت کو بتایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اور میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحت کی روزی کو روکے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ذخیرہ حدیث میں بار بار مزدور کے حقوق کو اور اس کی محنت کے حوالے سے حضور نے تربیت فرمائی، حضور نے حقوق کو بیان فرمایا، ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث جو میری نظر سے گزری کہ جناب ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تین اشخاص کے مد مقابل ہوں گا۔ ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ کرے اور پھر اس کی وعدہ خلافی کرے، دوسرا وہ شخص جو آزاد کو بیچے اور اس کی کمائی کھائے۔ اللہ اکبر۔ مزدوروں کو، حلال کی جستجو کرنے والے جو یہ غریب طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، اس کو اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے کہ اس کا معاملہ حضور کے ہاتھ میں ہے، کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص ہے کہ جو مزدور کی مزدوری ادا نہ کرے، میں قیامت کے دن اس کے مد مقابل ہوں گا۔ تو اسلام نے حلال رزق کی جستجو کرنے والے کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے گھر سے حلال روزی کی تلاش میں نکلے، گویا وہ ایسا ہی ہے
جیسے کوئی بندہ، کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہو.